الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس پروردگار نے، مشکل کشا نے، حاجت روا نے، رب العالمین نے مجھے آپ بھائیوں کو خطبہ جمعہ میں آنے کی توفیق دی. اللہ تعالی ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائیں. درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنی ساری زندگی اس امت کی خیر اور بھلائی کے کاموں میں صرف کی. دین اسلام بڑا پیارا دین ہے، ہمیشہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، حوصلے دیتا ہے، امید دیتا ہے. دشمنوں کے نرغے میں ہوں تو بھی یہ دین انسان کی رہنمائی کرتا ہے، آزادیوں میں ہوں تو بھی رہنمائی کرتا ہے. اسلام بہت بڑی نعمت ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے. اسلام کے اندر ہر چیز جو ہماری بہتری کے لیے تھی وہ رکھ دی گئی ہے، اور ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کر کے اپنی آخرت کو بہتر کریں، اور کسی چیز کو بھی معمولی نہ سمجھیں، کسی چیز کو حقیر نہ سمجھیں. اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے، فرمایا کوئی شخص اگر کسی کو مسکرا کر ملتا ہے تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، کہ آپ کے چہرے پر خوشی ہے، کسی کے قریب سے گزرے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ گئے ہیں تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ اسلام ہے.
یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا، وہ جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے صغیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دین ہے ہمارا، یہ اسلام ہے جس کا انتخاب اللہ نے ہمارے لیے کیا۔ تو اس کے اندر ہر عمل، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، وہ بڑے سے بڑا عمل ہو، جس کو جو توفیق اللہ تعالیٰ دے دے اس کو اس عمل کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لیے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے اس کو جانا چاہیے، اور جس کے پاس یہ توفیق نہیں ہے، اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ تکلیف دہ چیز، آپ راستے سے گزر رہے ہو، کوئی روڑا کوئی اینٹ وہاں پڑی ہے، اس کو بھی اٹھا کر سائڈ پہ کر دو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی تمہیں بخش دے گا، اس کے ذریعے بھی معاف کر دے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ جتنی استطاعت آپ کے اندر ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دیکھتے ہوئے آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ یہ آج کے جو حالات اور پریشانیاں اور قحط زدہ، بارشوں کا نہ ہونا، تکلیفیں، آزمائشیں، مشکلات اور تاجروں کا پریشان ہونا، ان حالات میں ہمیں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہمیں سہارا دیتا ہے، اسلام ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکل حالات میں، کہ جن حالات میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے مکمل نہ تھے، ان حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور صحابہ کو جو نصیحتیں کی، وہ آج کے حالات میں بھی ہمارے لیے وہی نصیحتیں ہیں جو ان کو ان مشکلات میں مضبوط کرتی تھیں، وہی نصیحتیں آج مجھے اور آپ کو بھی مضبوط کریں گی۔ ہم اپنے سینے کھول کر ان کو قبول کریں گے۔ آپ نے مدینہ میں اعلان کیا، وہ حالات کیسے تھے؟ مدینہ میں آپ نے اعلان کیا، آپ نے اعلان کیا کہ جس کے گھر میں 2 لوگوں کا کھانا ہے، یا ایک بندے کا کھانا جس کے گھر میں ہے، یہ جو مسجد کے طالب علم، اصحاب صفہ کے جو طالب علم، جو مدینہ یونیورسٹی میں مسلمانوں کے اس تعلیم والے، علم والے مرکز میں آتے اور رہتے اور پڑھتے ہیں، جو قال رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کو کیا کہا کہ کوئی تم میں ایسا جس کے گھر میں ایک بندے کا کھانا ہے، وہ ساتھ دوسرے صفہ کے ایک طالب علم کو لے لے، دونوں مل کر کھانا کھاؤ۔ جس کے گھر میں 2 لوگوں کا کھانا ہے، وہ ساتھ ایک تیسرے کو لے جائے۔ جس کے گھر میں 4 لوگوں کا کھانا ہے، وہ اپنے ساتھ 5ویں کو لے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کفایت کر دے گا، پورا کر دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 5 لوگوں کر لے کر گئے۔ صحیح البخاری میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو اپنے گھر لے کر گئے، 10 لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر لے کر گئے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے، ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے وقت کا علم نہیں ہوتا تھا، گھر میں کچھ پکے گا کہ نہیں پکے گا۔ ہمسایوں کے گھر سے بکری کا دودھ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پی لیتے۔ آپ گھر آ کر پوچھتے، عائشہ آج گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ آپ کہتی نہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ آپ کہتے میں روزے کی حالت میں، آج میرا روزہ ہے۔ ان حالات میں آج ہم مسلمان بحیثیت قوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں۔ ہمارے پاس سالوں کی پلاننگز ہیں، مہینوں کے خرچے ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں ہماری نسلوں کی ہیں، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ہم اس کے نام پر جائیدادیں منتقل کرتے ہیں، اور آج کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی بندے کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی خوشخبری سناتا ہی نہیں۔ اسلام مضبوط کرتا تھا معاشی سسٹم۔ آج میں یقین جانیے جب یہ مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ کتابوں میں ہے، لیکن جب اس کو مسلمانوں نے اپنایا، جب یہ کتابوں میں نہیں عملی زندگی میں تھا،
جب یہ عملی زندگی میں تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ 10 بندوں کا کھانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو دعوت دی میدان میں کہ آؤ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے، 2000 سے زائد بندوں کو 10 بندوں کا کھانا پورا آ جاتا تھا۔ آج کیوں ہمارے گھروں میں وہ برکتیں ختم ہو گئیں، آج وہ رحمتیں ختم ہو گئیں؟ آج ہمارے بچے ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے، آج سارے کماتے ہیں اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ اتنی قسم پرسی کا عالم ہے؟ وہاں پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنی دکان کو دیکھیں۔ یہ اسلام تھا جس نے مضبوط کیا مسلمانوں کو۔ صحابی کہتے ہیں مکمل کپڑے نہیں تھے۔ آپ پڑھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے، وہ کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہتے بھوک اتنی لگتی تھی کہ چمڑا، جانور کا چمڑا، ہم تو ذبح کر کے جانور کے چمڑے کو منڈیوں میں بھیج دیتے ہیں، وہ ان کو نمک لگا کر چمڑا بنا کر ہمارے استعمال میں، اس دور میں اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن چمڑے کو رنگا جاتا، استعمال کیا جاتا۔ صحابی سعد کہتے ہیں کتنے دنوں کو میں بھوکا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہتے چمڑا چبا چبا کرنا اپنی رگوں کو تازہ کر رہا تھا کہ کوئی چیز چبانے کے لیے نہیں مل رہی تھی مجھے۔ لیکن ماں نے کہا اسلام چھوڑ دو، تو یہ سعد کیا کہتے؟ اللہ کی قسم تیری 100 جانیں ہو، ایک ایک کر کے نکل جائے قربان کر دوں گا، لیکن اسلام کو، اللہ کے نبی کو، دین کو، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اسلام نے ان کو مزاج دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نکلے، گرمی، قہر کی گرمی اور عرب کی گرمی، ابو بکر صدیق سامنے سے آ رہے، عمر آگے، کہاں جانا ہے؟ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی آج 3 دن ہے یا 4 دن ہے، غالباً روایتوں میں ہے، کہتے اللہ کے نبی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہمارے گھر تو پورے مہینے کے راشن، سالوں کی پلاننگز، اور زبان پر شکر کا ایک کلمہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ابو بکر کو، عمر کو لیا، کیا ہوا؟ عمر کہتے اللہ کے نبی 3 دن ہے، پیٹ میں کچھ نہیں گیا، بھوک سے بری حالت ہے، گھر میں بیٹھنا مشکل ہوا کہ چلو نکلتا ہوں کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو فلاں انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ آپ وہاں چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوالا توڑ کر کھانے لگے۔ کہا عمر، یہ خوف ڈالا اپنے صحابی کے دل میں، اپنی امت کے دل میں، نوالا توڑتے ہوئے دل میں خیال ڈالا عمر رک جا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ کہا اللہ کے نبی 3 دن کا بھوکا ہو، کیا اس کے بدلے بھی ہم اللہ کو فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کا ہم تم سے پوچھیں گے۔ آج جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، کیا میرا شکر اتنا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میرا تعلق اللہ سے اتنا زیادہ ہے جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں؟ کیا میں اتنا اللہ کے سامنے، اور جن کے پاس 3 دن کا کھانا نہیں تھا، دوسرے وقت کا کھانا نہیں تھا، ان کو ان کے نبی کیا سبق دے رہے ہیں؟ نوالا توڑتے ہوئے عمر، قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں کا پوچھے گا، تو کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا؟ کیا مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ جوانی کہاں گزاری، مال دیا کہاں کیا، ساری پلاننگ تو نے حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دی، بتا بندے تو دنیا بھی عذاب بن جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت ہے۔ اس لیے آئیے، دین اسلام یہ مضبوط کرتا ہے، یہ کھڑا کرتا ہے کمزوروں کی مدد پر، غریبوں کی، نادار، بیوہ، یتیم اور مسکینوں کی مدد پر کھڑا کرتا ہے۔ ورنہ قسم سے مال بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کسی غریب کا حق نہیں ہوتا، کسی کمزور کا حق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا دل فقیر ہوتا ہے۔ تو اس دل کی فقیری کو اسلام نے مٹایا، اسلام نے کھڑا کیا، سبق دے دے کر، نصیحتیں کر کر کے، پکڑ پکڑ کر سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، جو کسی کا قرضہ ادا کرتا ہے، دنیا میں کسی پر کوئی تکلیف آ گئی، دنیا ہے نا، تکلیف آ گئی، قرضہ لیا تھا، ایک صحابی نے باغ لگایا، بہت بڑا باغ،
قرضے پر پیسے لیے اور باغ لگا لیا، اللہ کی کرنی وہ باغ سارے کا سارا اجڑ گیا، قرضہ ادا کرنا ہے، اب یہ پریشانی کے عالم میں، غم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، بڑی بڑی تکلیفیں ہوں گی، انسان کے لیے اس دن کا سورج ہمیں مان نہیں ہے، جو سوا نیزے پہ زمین کے قریب آ جائے گا، بغیر کپڑوں اور لباس کے جسم شرابور ہوگا، انسان اس دن اپنے ہاتھوں کو اور منہ کو چبائے گا اور نوچے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ، آج کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ فرمایا اس دن جس دن سختیاں ہوں گی، ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن دنیا میں اس نے کسی کی تکلیف کو دور کیا تھا، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ قیامت کے دن اس کی بڑی تکلیف کو اس دن دور کر دے گا۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا، کوئی ادارہ، کوئی بینک، کوئی نظام، کوئی سسٹم جو اس طرح کا پیکیج اور اس طرح کی آفر دیتا ہو؟ دنیا میں کون سا نظام ہے؟ آپ بینک میں جائیں، مشکل میں پھنسے ہیں، وہ آپ کو اور پھنساتے ہیں اور سودی نظام میں جکڑتے ہیں، ایسا جکڑتے ہیں کہ آپ کنگال ہو جاتے ہیں، بچے اور نسلیں آپ کی گروی ہو جاتی ہیں۔ اسلام اس سے نکال کر کہتا ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کمزوروں کی مدد کر دیں، اللہ اس کے ذریعے تمہاری بھی مدد کرے گا، تمہیں بھی غنی کر دے گا اور ان کمزوروں کو بھی نکال دے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے سود پسند نہیں ہے، سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سود کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ گزارا نہیں ہوتا، چلتا نہیں ہے۔ یہ آج جو ہم اللہ کے عذاب دیکھ رہے ہیں، چولستان میں، تھر پارکر میں بارشیں نہیں ہیں، جانور مر رہے ہیں، جو آج تکلیف اور نیندیں اڑی ہوئی ہماری کہ آج اتنی گرمی ہے، ہیٹ ویو، جن علاقوں میں بارشوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، آج ان علاقوں میں ہم یہ سن رہے ہیں گرمی کی شدت سے لوگ مر رہے ہیں۔ قیامت کی گرمی تو سنی تھی، ہم نے اپنی زندگی میں موسم کی تپش اور انسانوں کا مرنا بھی دیکھا۔ یہ ہمارے اعمال نہیں؟ کیا آج ہماری مارکیٹوں میں لوگوں نے سود چھوڑا؟ لوگ کتنے فیصد ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ فرمایا جب زکوٰۃ لوگ نہیں دیں گے اللہ ان سے بارش کو روک لے گا۔ اگر جانور نہ ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم اگر زمین پر جانور نہ ہوتے، یہ جو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اتنا قہر ان پہ ڈھائے، ان پہ آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نام آئے۔ اگر جانوروں کا اللہ کو خیال نہ ہوتا، جانوروں پر اللہ کو ترس نہ آتی۔ تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے ہمارا جو ہمیں کھڑا کرتا ہے، جو یہ حوصلے دیتا ہے کہ تم دنیا میں کسی کی تنگی دور کرو، کسی کو پریشانی میں دیکھو، اس کی مدد کر دو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا بیان وہ چلتا ہے اور سن کر بڑا سکون ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے اور نہیں کرتے، آپ جتنے بڑے مرضی نمازی ہو، جتنے مرضی بڑے حاجی ہو، آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ آپ نیک نہیں ہو سکتے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت اور قدرت تھی کہ آپ ایک کمزور اور غریب بندے کو، آج مجھے بتائیں دل دکھتا ہے، آج ہر بندہ دوسرے کو گرانے پہ لگا ہے، ہر بندہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگا ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے، یہ دین ہے ہمارا، یہ اسلام ہے۔ دنیا میں لوگ ہنر سکھا کر پیسے لیتے ہیں، ہنر سکھا کر ہنر بیچتے ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا کاروبار ہے، کریں، لیکن کوئی شخص جس کو اللہ نے کاروبار کی سمجھ اور ملکہ دیا ہے، وہ کسی غریب کو، کمزور کو مارکیٹ میں دیکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی مارکیٹ میں آیا، اس کو تجربہ نہیں ہے، یہ مال اپنا ڈبو بیٹھے گا، یہ اپنا نقصان کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر جائیے، آپ نے فرمایا اگر اس کمزور انسان کو جو مارکیٹ میں آیا تھا، تجربہ نہیں تھا، اگر کوئی دوسرا شخص اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ہنر سکھاتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے،
یہ مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، لوگ نام و نشان بھول جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں رب ہوں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں جتنا وہ کمائے گا، جتنا اس ہنر سے سیکھے گا، جتنا وہ قیامت تک کے آنے والا وہ جتنا مال اس کی نسلوں میں چلے گا، میں وہ رب ہوں، میں اجر کو روکتا نہیں ہوں۔ اس سکھانے والے کے نامہ اعمال میں وہ صدقہ جاریہ شامل رہے گا۔ کون سا تاجر ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط ہے، مال سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی حکومتیں، ہم کہاں گئے، ہم ڈوب گئے، دنیا سے پیچھے رہ گئے، کوئی ہے ایسا جس نے اپنی دکان پر اس نیت سے کسی کو کھڑا کیا ہو کہ کل کو یہ مارکیٹ میں مجھ سے بھی اوپر آئے، مجھ سے بھی زیادہ اللہ اس کو صلاحیتیں دے؟ آج یہ سوچ اور نیتیں کن لوگوں میں؟ آج یہ جو مال کا فقدان ہے، ہونے کے باوجود تنگی ہے۔ میں نے دنیا تو نہیں دیکھی، پاکستان کو جتنا میں دیکھ چکا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے پاکستان آج بھی دنیا کے امیر ملکوں میں سے یہ امیر ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اربوں میں زکوٰۃ ہے، اربوں، صرف زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، اربوں میں۔ یہ پاکستان ملک ہے، یہ پاکستان ہے کہ جس ملک کے اندر بیٹے پیش کرنے والے، جانیں دینے والے، صحراؤں میں خود کی جلدوں کو جلوا کر سیلابوں میں کام کرنے والے اس ملک میں لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیا کا ان کو مفاد نہیں۔ یہ ملک ہے، اللہ کی قسم آج بھی اس میں وہ صلاحیت ہے، آج بھی وہ ماؤں کے بیٹے ہیں جو آج بھی اپنے نبی کی حدیث کو سن کر دنیا کے نظاموں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے میدانوں میں اترتے ہیں۔ آج بھی لوگ وہ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے زندہ دل لوگ موجود ہیں، اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر لوگوں کا خیال کرنے والے۔ جائیے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، جائیے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے، تاریخ ان کو اپنے سینوں میں جگہ دیتی ہے جو اپنے پیٹ کاٹ کر کسی اوروں کے لیے جیتے ہیں، جو اپنے لیے جیتے ہیں تاریخ ان کو یاد ہی نہیں رکھتی۔ کہتے یہ بھی کوئی جینا تھا، یہ کس طرح کی زندگی ہے کہ اپنا بس۔ تو سیرت ہماری یہ ہے، سنت ہماری یہ ہے، دین کا راستہ یہ ہے، دوسرے کو مضبوط کرو، دوسرے کو کھڑا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آج اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو لبرٹی میں دکان مل گئی، تقسیم ہے میرے اللہ کی، کوئی اسی دکان پہ ملازم ہے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں، کوئی صحراؤں میں، بیابانوں میں، کوئی جنگلات میں رہتے ہیں، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ ہمارے اندر کوئی ایسا کمال اور نگینے نہیں لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب وہ تقسیم کے بغیر، یہ اللہ کی تقسیم تھی کہ مجھے 10 لوگوں کا رزق دے دیا، 10 بندوں کو میرے دروازے پہ کھڑا کر دیا، یہ اللہ کی تقسیم تھی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تم مالداروں کو رزق ملتا ہے نا، یہ تمہاری خوبیاں دیکھ کے نہیں ملتا، یہ تمہاری خوبیاں دیکھ کر رزق نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو رزق ملتا ہے یہ اللہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیوں متعین کیا؟ تاکہ پیسہ اوپر سے نیچے آئے، پیسہ اوپر سے غریب طبقے میں جائے، کمزور کے گھر میں جائے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب کیوں اسلام اتنا صدقے کی ترغیب دیتا ہے کہ صدقہ کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب صدقے کی دلائی۔ آپ عورتوں کی جماعت میں گئے، آپ نے فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اگر صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کر دو، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو صدقہ کرو، اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ فرمایا یہ صدقے کی طاقت ہے، بیماریاں ٹل جاتی ہیں، یہ صدقہ ہے جو ٹینشنیں پریشانیاں آنے سے پہلے ہی اللہ ٹال دیتا ہے۔ اپنی امت کو اللہ کے نبی صدقے کا کیوں کہہ کر گئے کہ مالدار جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنا پیسہ کمزوروں تک لے کے آئے، تاکہ یہ نظام چلتا رہے، یہ دنیا کا وقار مجروح نہ ہو اور یہ سسٹم چلتا رہے۔ لیکن جب اوپر والے روک لیں گے نیچے والے دبتے جائیں گے، صدقہ کم ہوگا، زکاتیں کم دیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، قحط آئیں گے، سیلاب آئیں گے۔ فرمایا قرب قیامت کی علامت ہے یلقى الشح، لوگ خود غرق ہو جائیں گے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جو مرتا ہے مر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو خود غرق ہوں گے، جن کو اپنے سوا کسی کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ ان حالات میں مضبوط کیجیے ایک دوسرے کو،
हुकूमतों को छोड़िए, उनके अपने काम हैं, वो अपनी बड़ी भंवर में फंसे हुए, उनके अपने मफादात हैं, लेकिन आप जिस जगह उठते बैठते हैं अल्लाह के लिए, ये मस्जिद है, ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है, यहां से हमने अपनी इस्लाह करनी है, मेरी और आपकी तरबियत गाह है। हम इस जुमे में आए हैं, हम अपने जहन बनाए, इंशाअल्लाह हमने दिल से नफरतें निकाल कर, कदूरतें निकाल कर, जो दिल में वहम है, ख्याल है, अल्लाह कहते हैं वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, दुनिया का ताल्लुक रिज़्क़ से है ही नहीं, ये मैं हूँ देने वाला, जिसको चाहूँ जितना अता कर दूँ। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह कहते हैं मैं जो चाहता हूँ मैं वो करता हूँ। हमारा ईमान और अकीदा ये है, हम मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो एक दूसरे को मजबूत करने वाला हो। उस सहाबी का बाग जला, सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, सारे सहाबा सर जोड़कर बैठ गए, सब ने मिलकर उसका कर्जा अदा कर दिया। सोचें अगर उसके माल में दोबारा ताकत आई होगी, माल दोबारा आया होगा, वो आगे कितने लोगों को मजबूत करेगा। ये इस्लाम है, ये दीन है हमारा, और हम इसको दीन समझें, इसको अपनी इबादत का हिस्सा समझा करें कि किसी कमजोर की मदद करना ये भी इबादत है, किसी के काम आना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन में बड़ी खैर रखी है, इस्लाम में खैर ही खैर है। फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के लिए नफामंद है, जो लोगों के काम आता है। खैरुन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है। कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि फलां कमाता ज्यादा है तो बेहतर है, फलां के पास ओहदे ज्यादा है तो बेहतर है, डिग्रियां ज्यादा है तो बेहतर है, फलां के बच्चे ज्यादा है तो बेहतर है। कोई तकसीम नहीं कि इसका घर फलां सोसाइटी में है, कोई ये तकसीम इस्लाम ने नहीं रखी। फरमाया खैरुन नास, तुम में से बेहतर वो है मन यनफउन नास, जो लोगों के लिए बेहतर है। और लोगों के लिए बेहतर कैसा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की मिसाल थी, एक ने किला लगाया, दूसरे ने उखाड़ा। सफर से गुजर रहे हैं, जानवर कोई बांध लेगा, खड़ा कर लेगा, जानवर भाग ना जाए, नीयत इस नीयत से उसने जमीन में किला लगा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी उस नीयत पर अल्लाह ने उसको मुआफ कर दिया। दूसरे ने उखाड़ दिया, कोई गुजरेगा गिर ना जाए, अल्लाह ने उसको भी मुआफ कर दिया। एक औरत के बारे में आपने अपने सहाबी को बताया, फरमाया मेरे सहाबा सुनो, एक औरत बद किरदार फाहिशा औरत बनी इसराइल की, अल्लाह ताला को उसका ये छोटा सा अमल इतना पसंद आया। फरमाया क्या? कहा वो गुजर रही थी बुराई करके या बुराई करके जा रही थी, उसने एक कुत्ते के बच्चे को भूखा और प्यासा देखा, उसने अपने मोजे में या अपने जूते में या अपने दुपट्टे में, जो भी रिवायतों में अल्फाज हैं, कि उसने उस मोजे में पानी को भरा और उससे कुत्ते की प्यास को बुझा दिया। ये इस्लाम है, ये दीन है हमारा, जो हमें इतना बड़ा सबक देता है। फरमाया अल्लाह ताला को उस जानवर से हमदर्दी करना इतना पसंद आया, फरमाया अल्लाह ने उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह ताला के यहां अमल छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन करने वाले हों, किया करें। अगर अल्लाह ने ताकत दी है, कोई काम बेहतर कर सकते हैं, उसको कीजिए। नाम नहीं आएगा कोई बात नहीं, अब जिसके लिए किया है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग आए ना, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन फलां शहीद हो गया, फलां ने बड़ी लड़ाई की, बड़ा ये किया। उमर कहने लगे इनको तो मैं जानता, कितने ऐसे हैं जिनको मैं जानता ही नहीं, लेकिन जिस रब के लिए उन्होंने जाने दी हैं, मेरा रब तो वो जानता है। तो जिस रब के लिए हमने करना है, वो रब हमें जानता है, हमारी नीयतों को जानता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने। एक बच्ची आई, आकर कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, आप जब खलीफा नहीं थे, खिलाफत नहीं थी, अमारत नहीं थी, हुकूमत हुक्मरान नहीं थे, तो अमीरुल मोमिनीन आप हमारे घर में हमारी बकरियों का दूध दोया करते थे। अबू बकर सिद्दीक ताजर आदमी, हमें माल मिल जाए, हम किसी गरीब से सलाम लेना, हमारे दफ्तर में वो आ नहीं सकता। हमारी अकड़, हमारे गरूर, हमारे तकब्बुर, हमारी अना, हमारा मसला। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो एक मासूम बच्ची आई, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफा नहीं थे, खिलाफत से पहले मेरे घर में दूध बकरियों का दोकर हमें दिया करते थे, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था। अब आप खलीफा बन गए हैं, तो अब हमारी बकरियों का दूध कौन दोएगा? अबू बकर कहने लगे खलीफा बन गया तो क्या हुआ, अबू बकर अब भी वही काम करेगा जो पहले किया करता था।
کوئی اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنا گھمنڈ کسی چیز کا نہیں۔ کون سی وہ چیز تھی جس نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو رات کے وقت کپڑے تبدیل کر کے گلیوں میں گشت کرنے پر مجبور کر دیا؟ اور ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے بچے رو رہے ہیں، یتیم بچے۔ آپ نے اس کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں اپنی اس ہنڈیا کو ابالی جا رہی۔ یہ اسلام تھا ہمارا، یہ دین ہے جو ہمیں اس بات پہ کھڑا کرتا ہے۔ ان حالات میں جب خبریں پریشانیوں کی، مایوسیوں کی، ہم ایک دوسرے کے بازو بنے، ہم اس امت کو امت بن کے دکھائیں، ہم آئیڈیل بنے لوگوں کے لیے۔ اگر مجھے اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں میری وجہ سے کہ کوئی بندہ بہتر ہو سکتا ہے، اسے ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، اسلام سب کے ساتھ انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میرا ہمسایہ ہے، میرے گھر کے ساتھ گھر ہے، میری دکان کے ساتھ دکان ہے، میرے ملک کا باشندہ ہے، مجھے پتا چل گیا کہ میرے ملک کا باشی ہے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، بیت المال سے وہ سامان اٹھایا، اپنے کندھے پر لادا۔ ملازم غلام کہنے لگا امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجیے میں لے کر چلتا ہوں۔ کہا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھا لو گے؟ عمر وہ کہنے لگا نہیں۔ تو کہا پھر مجھے لے کر جانے دو۔ ایک عورت نے بازار میں روکا امیر المؤمنین کو، عمر میری بات کو سنو۔ کہا یہ میرے بچے دیکھ رہے ہو، ان کا باپ فلاں جہاد کے میدان میں شامل ہوا، شہید ہو گیا، آج میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا۔ کتنی بیوائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے جسم بیچ دیے اس وجہ سے کہ ان کے بچے 2 وقت کی روٹی کھا لیں۔ آئیں میں ملواتا ہوں آپ کو ان بچوں سے، جس کی ماں غیرت مند تھی، خامن زندہ تھا، ہمارے معاشرے کے اس طبقے نے جس نے اس کا سہارا بننا تھا۔ ہر سال اس کی گاڑی چینج ہوتی تھی، ماڈل چینج ہوتے تھے، نئے سے نئے گھر بناتا تھا۔ اس نے اپنے عیاشیوں کے سامان تو پورے کیے، لیکن معاشرے کی اس عورت کو جس کا کفیل اللہ نے اس کو بنایا تھا، ان کا والی اس کو بنایا تھا، ان عورتوں کو گھروں سے نکلنے پر اس کی بیٹی بھی جسم بیچتی ہے، اس کا وہ خود۔ ہم نے پوچھا کیوں کیا؟ کہا خاوند فوت ہوا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، میں کیا کرتی، میرے بچے بھوکے مرتے تھے، میں نے چند ہزاروں کے لیے اپنے پردے کو اتار دیا۔ آج اللہ کا عذاب ہے ہم پر۔ ہم سارے کی روش میں نہ کسی کو کسی سے فرق پڑتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سنتے ضرور ہیں، لیکن اللہ کی قسم کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ حالات، یہ موسم میرا رب قرآن ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم واپس آ جاؤ، تم توبہ کر لو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، میں رب تمہارا ہوں، آسمان سے بارش کو اتاروں گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں تمہاری اولادوں میں برکت دے دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہیں جنت کی نعمتوں کا وعدہ دیتا ہوں۔ آج اس طبقے کو کھڑا کرنے کی کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب کوئی مر رہا ہوتا ہے، ہمیں تب احساس ہوتا ہے جب ہم خبریں سنتے ہیں، پھر ہم تحقیقیں کرتے ہیں، اور جب وقت تھا ان کے لیے کھڑا ہونے کا ہم ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے کچھ ڈھونڈنا ہونا تو بڑا کھپتے ہیں، بڑا دور دراز کے سفر کرتے ہیں، پلاٹ لینا ہو سوسائٹیاں کھنگالتے ہیں، کارنر کے پلاٹ ڈھونڈتے ہیں، اپنا جو کرنا تھا۔ لیکن کبھی کسی اس بیوہ کے دروازے پر بھی دستک دیجئے گا جو ہر وقت دروازے کو دیکھتی تھی کہ میرا خامند رات کو کما کے لائے گا، آج اس کے گھر میں کوئی آنے والا نہیں، آج ان کو کما کر دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے حجۃ الوداع میں نصیحتیں کر کے گئے تھے، مسلمانوں میں آج تمہارے اندر یہ تقسیم ختم کرتا ہوں کہ کون کتنا بڑا جگیردار ہے، کون کتنا بڑا سرمایہ دار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی عالم کو، کسی عابد پر، فرمایا کسی گورے کو، کسی کالے پر، فرمایا کسی عربی کو، کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تم
ایک نبی کی امت ہو اور امت کی مثال دے کر سمجھایا کہ پورے جسم کی مثال ہے ایک امت کی. اگر پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے پورا جسم تکلیف میں آتا ہے. فرمایا ایک امت اس طرح ایک امت ہوتی ہے. آج ہم کس چیز کا رونا روئے؟ ہم نے تو افغانستان کو سنبھالنا تھا. ہم نے تو دنیا کے ان لوگوں کو جن کو امیدیں دلائیں. ہم نے کشمیر کے کمزور مسلمانوں کو سنبھالنا تھا. ہم نے تو ان لوگوں کا سہارا بننا تھا. ہم نے فلسطین سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری مدد کو آئیں گے. ہم نے کہا تھا ہم نے 40 لاکھ قربانیاں دی ہیں, ہندوستان کو ٹکڑے کر کے ہم ان سے بدلہ لیں گے. ہماری تو نیتیں اور وعدے ہم نے سجدے کر کر کے اس ملک کو لیا تھا. اسلام کے نام پر بنا ہے. آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے, سود نہیں چھوڑتا, حرام کھاتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا اور اللہ کے نظاموں کا کھلے عام اعلان کرتا ہے. ہر وہ کام کرے گا جس کی شریعت نے مخالفت کی ہے. اور جب کسی طبقے میں بیٹھے گا تو تبصرے ایسے ہیں, کیڑے ایسے نکالتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ مجھے اللہ نے جتنا دائرہ میرا دیا, کیا میں نے اپنے حصے کا کام کیا؟ میں نے اپنے حصے کا درخت لگایا؟ میں نے اپنے وہ صحابی جو گزر رہے تھے ٹہنی لگی اس کو توڑ دیا, کہا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اپنے حصے کا کام کیجئے کہ جو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, میرا سرکل, میرا دائرہ, میرے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جو میرے تک اپروچ رکھتے ہیں, مجھ تک کوئی پیغام آ جائے, مجھے پتہ چل جائے میرا فلاں بھائی مسلمان, فلاں ساتھی میرا ہمسایہ پریشان ہے, میرا دین مجھے یہ کہتا ہے, میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے, میری نماز قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری قربانیاں, ہماری نمازیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. تو میری نمازیں, میرا جینا مرنا, میری زکاتیں, میرا کاروبار, اللہ تو نے مجھے دیا, مجھے اتنی توفیق دے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں, کسی کو کھڑا کر سکتا ہوں. اللہ میرے ذریعے کسی کا بھلا ہو, کسی کا نقصان نہ ہو, میری وجہ سے کسی کا گھر نہ ٹوٹے, میری وجہ سے کسی کو ٹینشنیں اور پریشانیاں نہ ہو. اگر انسان آج اپنی سوچ کو اتنا مثبت کر لے ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث سنائی, فرمایا تم میں سے وہ مومن ہے, فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر یہ خیال پیدا ہی نہ ہوتا ہو. کون سا خیال؟ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان کے لیے نہیں کرتا. میں پسند کرتا ہوں میں گھر میں ٹوٹی کھولوں اور پانی آ جائے, میں پسند کرتا ہوں کہ میرے گھروں میں ہر وقت اے سی چلتے رہیں, میں پسند کرتا ہوں کہ میری دکان پہ ہر وقت رونق رہے, میں پسند کرتا ہوں میں یہ کھاؤں اور یہ پیوں, میرا لائف سٹائل یہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب تک یہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے گا, وہ خالق و مالک, وہ رب العالمین, اتنی بڑی ذات, علی کل شیء قدیر, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں, ہوائیں بھیج دے, آندھیاں طوفان, دن اور رات کو, زمین کو, کائنات کو, سارے نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین اس 5 فٹ کچھ انچ کے جسم پر انسان نے کیا کیا؟ کسی دوسرے شخص کی مدد میں لگ گیا کہ میں نے فلاں کی مدد کرنی ہے, عزم کر لیا اس نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خالق و مالک اس بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک یہ دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہے. اس سے بڑا ہمیں کیا احساس چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے, وہ رب ہماری مدد کرے جب ہم کسی کی کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جس کے دل میں رحم نہیں ہے نا کسی کے بارے میں, اس کو رحم آتا ہی نہیں ہے, کسی کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال پیدا ہی نہیں ہوتا, تو اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. تو یہ حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے بڑی ترغیب دلائی پانی کے صدقے کی. ہم آگے دوسرے خطبے میں اپیل کریں گے. پانی کے صدقے کی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. صحابی آئے کہنے کہ اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی, دنیا یہ اولادیں اللہ نصیب والوں کو دیتے ہیں, اللہ ہم سب کی اولادوں کو بھی ایسا بنائے, اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے یہ نیکیوں کے کام کرتے رہے. صحابی ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی میری والدہ دنیا سے چلی گئیں, فوت ہو گئیں, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کے لیے کوئی ایسا عمل کروں کہ ان کو قبر میں بھی اس کا اجر و ثواب اور ان کے نامہ اعمال میں قیامت کا دن ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دیکھے گا نیکیوں کے پہاڑ, جب نامہ اعمال کو دیکھے گا
کہے گا یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ عمل بھی میں نے نہیں کیا، میں نے تو فلاں جگہ کنواں نہیں لگوایا، میں نے تو فلاں جگہ بیوہ کو راشن نہیں دیا، میں نے فلاں جگہ تو کسی کی ہیلپ نہیں کی، لیکن اس کے نام میں اعمال میں اجر و ثواب ہی ثواب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اس کو بتایا جائے گا تو اپنے بعد جو نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، تیرے جانے کے بعد وہ لوگوں کے مال نہیں کھاتے رہے، تیرے جانے کے بعد وہ ظلم اور زیادتیاں نہیں کرتے رہے، تیرے جانے کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں نہیں کرتے رہے، بہنوں کی وراثتیں نہیں کھاتے رہے، لوگوں کے مال ہڑپ نہیں کیے، بلکہ تمہارے جانے کے بعد وہ نیکیاں کرتے رہے۔ آج تو قبروں میں لیٹا تھا، ہم نے تیرے نام اعمال کو پہاڑوں کی طرح بلند، آج جنت میں تجھے اعلیٰ مقام، عرفہ مقام، تیری اولاد اچھی تھی۔ صحابی کہتے اللہ کے نبی میری والدہ دنیا سے چلی گئی، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں تو میری والدہ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ مدینہ میں آپ آئے، آپ صلی اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں اپنے علاقوں کے کرنے چاہیے، یہی ہمارا نظام ہے اور یہی اسی کو سیاست کہا گیا ہے، ہم اس کو کیا کریں۔ اگر کسی کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ جائیں، فرمایا جو کسی کے ساتھ چل کر گیا کسی کا مسئلہ حل کرنے۔ ایک آخری ایک دو واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، ابو جہل جس کا نام حکیم بن حشام ہے، دنیا ڈرتی تھی اس سے، بات نہیں کرتی تھی، لیکن ظالم انسان تھا۔ کوئی تاجر مکہ میں آ کے مال بیچتا، دل چاہتا اس کو پیسے دیتا، دل چاہتا نہ دیتا، اور وہ بیچارہ بھٹکتا رہتا۔ ایک تاجر آیا عراش قبیلے سے اور اس نے آ کر اپنا مال بیچا تو ابو جہل نے وہ سامان خرید لیا۔ اب اس نے پیسے مانگے، اس نے ٹال مٹول کیا، دینا ہی انکار کر دیا، نہیں ہے پیسے، جاؤ بھاگ جاؤ۔ تو وہ مکہ کے سرداروں کے پاس گیا، میری مدد کرو، میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دو تاکہ میں اس کمزور مشکلات اور اس پریشانی سے نکل جاؤں، میں دور دراز کا مسافر اپنا مال بیچنے آیا تھا، تو یہ ابو جہل حکیم بن حشام میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو وہ سردار قریش کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کر کے کہ یہ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ وہاں گیا، اس نے بتایا کہ میں نے مال بیچا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا دور نہیں آیا، مکہ فتح نہیں ہوا، ہجرتیں نہیں ہوئیں، آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے اٹھے، اس شخص کو ساتھ لیا، حکیم بن حشام کے ابو جہل کے گھر کی طرف آپ چل پڑے، اور مکہ کے سردار کہنے لگے، ایک شخص کو بلایا، جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بدبخت جانتے تھے کہ ابو جہل کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرے گا، ابو جہل مال نہیں دے گا، ابو جہل پیسے نہیں دے گا، ابو جہل بڑا ظالم انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمزور انسان کی مدد کے لیے بیت اللہ سے اٹھے اور جا کر اس کے دروازے پر خود دستک دی، خود دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ شخص جس کو مکہ کے کافروں نے بھیجا تھا، سرداروں نے، دیکھ کے آؤ آج بڑا مزہ آئے گا، شوگر لگے گا، تو جب وہ شخص گیا اس نے دیکھا، وہ واپس دوڑ کر آیا ان سرداروں کے پاس، کہتے میں نے عجیب معاملہ دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل وہاں سے نکلا، کہا کیا معاملہ ہے، کہا تم نے اس سے مال لیا اور اس کے پیسے ادا نہیں کرتے ہو، حالانکہ پتا تھا وہ شخص غلط ہے، جانتے ہوئے آج کتنے مسئلے مارکیٹوں کے، پریشانیوں کے کوئی حل بھی کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا، کیوں، مجھے کیا ضرورت اپنی پڑی ہے جناب، اپنا معاملہ خود حل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں ہماری لگائی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم انسانیت کو سمجھتے ہوئے کسی کے مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر حل ہو گیا مسئلہ تو اللہ کے ہاں اجر ہے، اگر نہ ہوا حل تب بھی تو ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ جا کر کہتا ہے میں نے عجیب معاملہ دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، حکیم نکلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال دو، اس کا تم نے پیسے لیے واپس نہیں کرتے مال خرید کر، وہ کہنے لگا ابھی لا کے دیتا ہوں، وہ گھر سے گیا اور پیسے لا کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشکل کو حل کر دیا، اس کے مسئلے کو حل کیا ساتھ چل کر۔ تو یہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو ہم اس مسئلے کو ساتھ چل کر حل کیا کریں، یہ دین ہے ہمارا، یہ اسلام ہے ہمارا جو ہمیں سہارا دیتا ہے، حوصلے دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ پانی کا مسئلہ تھا تو مدینہ میں بھی پانی کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے، اور یہ صدقہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے تھر پار کر جانے کا اتفاق ہوا، ہم اکثر سوچتے تھے کہ گورنمنٹ آف سندھ اگر چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہمارے ساتھ بھائی تھے، وہ وہاں بات چل پڑی، ڈسکس ہوتا رہا، پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جتنے کام ہیں یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومتیں بھی مل جائیں تو اللہ توفیق نہیں دیتا،
یہ توفیق اللہ کی ہے، جس کو اللہ یہ توفیق دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ، ہمیشہ مانگا کریں اللہ مجھے توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے اس قابل بنا۔ تو یہ توفیق اللہ کی۔ آپ مدینہ میں گئے، یہودی کا کنواں کون خرید کر دے گا؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ 20,000 درہم کا وہاں سے وہ کنواں خریدا، کہا مسلمانوں آؤ اب یہ پانی فری ہے، غیر مسلم بھی لے جاؤ، مسلمان بھی لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل کہا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم معاشروں کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سینے کھول کر لوگوں کو تسلیم کر کے ان کا بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قدورتیں، یہ نفرتیں ختم کر کے اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آپ سب احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کے کچھ علاقوں میں قحط کی صورتحال ہے، بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ بھائی وہاں پہنچے، 360 تالاب ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان ہجرتیں کر رہے ہیں۔ شہر کون سا ہے؟ بہاولپور سے آگے کا یہ علاقہ، روہی کا علاقہ جو سکھر تک کا پھیلا ہوا، تو 13 لاکھ جانور یہاں پر ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ پانی کی قلت، بارشیں نہیں ہو رہی، چارے پر وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو، ہماری جماعت کو یہ توفیق دی کہ امیر صاحب نے ذمہ داری لگائی۔ ہم انشاءاللہ آج رات کو، پورا ہفتہ ہم پلاننگ کر رہے تھے، آج رات وہاں پر لوگوں کے لیے پانی کے بندوبست کے لیے کہ وہاں ہم 100 سولر پمپ، مستقل پانی کا مسئلہ حل ہو، سولر پمپ کا کام کریں۔ تو جو بھائی پانی کا مستقل کوئی منصوبہ شروع کروانا چاہتے ہیں، وہ محبوب عالم بھائی، مسجد کی انتظامیہ، عمر مجید جو ذمہ دار یہاں کے، میں خود بھی وہاں جا رہا ہوں رات کو، ہماری کل کا ہے پلان۔ تو جانے کا مقصد ایک ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں، جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں ہم سے وہ 100 سال پیچھے ہیں، 100 سال پیچھے ہیں وہ لوگ۔ ان کے کپڑے، ان کی جوتیاں، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت پیچھے ہے۔ ان کی زندگی، ان کے جانور ہیں، ہسپتالوں کا نام و نشان نہیں ہے، پانی جہاں ہے وہیں ان کی رہائش، وہیں ان کا گھر ہے، وہیں ان کی سوسائٹی ہے۔ پانی ختم، جانور اٹھائیں گے، 2-4 برتن اٹھائیں گے، وہ آگے سفر۔ تو ہمارا فرض ہے یہ حکومتوں کا، اگر حکومت نہیں کرتی تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمان ان کے مددگار بنیں۔ شاید اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ ہمارے مدد کے، ہمیں معافی کے اللہ سبب دیتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے من حیث الامت، ہم جتنے بے حسی میں جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل، اور اس میں اللہ تعالیٰ کسی احساس پیدا کر دے۔ کوئی وہاں کنواں لگاتا ہے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، کوئی راشن بھیج دیتا ہے، کوئی کہتا نہیں جناب میری طرف سے اب پانی کا بندوبست کر دیں، تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو شاید ہم لاہور میں نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں ادھر کروا دیں اور ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج اس جمعے کے تواسط سے، کیونکہ ہم اس کو صرف مسجد نہیں سمجھتے، یہ ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے جہاں ہم لوگوں کی ضرورت بھی بیان کرتے ہیں، حاجات بھی بیان کرتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو میں تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، ہمیشہ آپ نے میری بات کو سنا، عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام پورے بھی کروائے۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم 10 سولر پمپ جو 3 لاکھ کا ایک ہے، اور کوئی مشکل نہیں، جو کرنا چاہے کروا سکتا ہے۔ ہر بھائی قطرہ ڈال سکتا ہے، وہ پانی کا ایک قطرہ ڈال کر جائے جو اللہ نے توفیق دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم رات کو جب یہاں سے جائیں تو ہمارے سینے میں یہ رغبت باقی نہ ہو کہ کاش ہم زیادہ محنت کر لیتے تو آج زیادہ کام لے کے آتے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا دل بھی خوش ہو، اللہ تو نے ہم سے یہ کام لیا، ہمارے ہاتھوں یہ نیکی کا کام اللہ کروائے۔ تو میں تمام احباب سے جو مسجد سے باہر ہیں، مسجد میں ہیں، بھائی اپنا تعاون یہاں انتظامیہ کو مجھے جمع کرائیں۔ ہمارا 2 دن کا پلان ہے، جو بعد میں بھیجنا چاہیں وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی امانتوں کو وہاں پہنچائیں گے اور ان لوگوں کو ذمہ دار بنائیں گے اور وہ کام مستقل بنیادوں پر کریں گے۔ تو جو بھائی راشن دینا چاہے، کام کروانا چاہے، وہ بھائیوں سے رابطہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ